السلام علیکم ویورز، پروگرام #پاکستان کے ساتھ میں ہوں سدرا بخاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بہت ہی منفرد موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد حبیب، جو کہ آرٹسٹ ہیں، اسکلپٹر ہیں، رائٹر ہیں اور تھیٹر ڈائریکٹر بھی ہیں۔ احمد حبیب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، اور آپ سے آج جاننا چاہیں گے جو یوتھ ہے اس کے لیے کیا چیلنجز اور اپرچونیٹیز ہیں ویژول اور پرفارمنگ آرٹس کی فیلڈ میں، کیونکہ آپ ایک واٹر کلر آرٹسٹ بھی ہیں، ویژول آرٹسٹ ہیں، ڈفرینٹ میڈیمس میں کام کیا ہے آپ نے، پرفارمنگ آرٹ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اسکلپٹر ہیں، تو اس حوالے سے آج کا پروگرام شروع کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ چیلنجز کی، کہ نارملی چیلنجز ہوتے کیا ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ اپنا آپ کو منوا رہے ہوتے ہیں یا اپنے سکسیس کو ایک ٹارگٹ آپ نے جو سیٹ کیا ہوتا ہے وہاں تک آپ اگر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو چیلنجز کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم شروع میں نارملی سمجھ لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں، زندگی میں جتنی آپ ہرڈلز کو کراس کرتے ہیں، ہر ایک سٹیج پہ بنیادی طور پہ آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن حاصل ہوتا ہے، اور وہ بیسیکلی آپ کی سول میچور کرتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آپ شاعر ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والا ہر لفظ، ہر شخص، ہر موڑ آپ کو ایک لفظ دے کر جاتا ہے، اور اگر آپ پینٹر ہیں تو آپ کے پیلٹ پہ ایک رنگ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ دے کے جانا ہے یا یہ جو رنگ چھوڑ کے جانا ہے، یہی بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خزانہ ہوتا ہے آپ کے پاس، یا یہی آپ کا زندگی کا کھٹیا وٹیا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جتنے ہرڈلز، جتنی چیلنجز آتے ہیں، وہ یہی لفظ چھوڑ کے جاتے ہیں، یہی آپ کو ایک رنگ چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کی شخصیت پہ۔ تو یہی رنگ، یہی الفاظ جو ہیں، یہ آپ کا ذخیرہ جو ہے وہ آگے۔ باقی جو روایتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو چیلنجز، فار ایگزامپل آپ پینٹر ہیں تو آپ کو پہلی ایگزیبیشن کرانا مشکل ہوتا ہے، گیلریز کو اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب اتنا مشکل نہیں رہا، بلکہ اس دور میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس بڑا آسان ہو گیا ہے۔ ایک موبائل ہے، وہی آپ کا آفس ہے، وہی آپ کی یونیورس ہے، آپ اسی پہ جو ہے شیئر کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے اب لوگ ایسے سامنے آ گئے ہیں جو فیس بک پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی وہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے اب سنبھالنا۔ ہم نے تو ایک پی ٹی وی کا زمانہ تھا جس کے گیٹ کے اندر انٹر ہونا ہی ایک بڑی بات ہوتی تھی، تو ہم نے اس دور میں کام کر کے دکھایا۔ تو ہرڈلز بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ سچے ہیں اپنے کام کے ساتھ، آپ کی کمٹمنٹ پکی ہے اپنے کام کے ساتھ، تو آپ سارے منازل آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ اچھا احمد، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ سے یہ بات جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ویژول آرٹ کی فیلڈ میں اتنا کام کیا، پینٹنگ کے ڈفرینٹ میڈیمز میں کام کیا، انٹرنیشنلی پاکستان کو بھی آپ نے نمائندگی کی پاکستان کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں جب آپ ینگ تھے اور جب آپ نے شروع کی تھی یہ چیز، تو اتنا لوگ اس فیلڈ کو پسند نہیں کرتے تھے؟ مطلب ہمیں کہا جاتا تھا کہ میں خود بھی ایک آرٹ کی فیلڈ سے ہوں، مطلب جو بچہ کچھ نہیں کرتا اس کو یہ رنگ پکڑا دو، وہ یہ کام کرے۔ تو وہ دور اور یہ دور کیسے دیکھتے ہیں، اور اس وقت آپ نے کیا مشکلات فیس کی؟ دیکھیں، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان پچھلے آپ جس دور کی آپ مجھے یاد دلا رہی ہیں، یہ کم و بیش بھی 20-25 سال 30 سال پیچھے کا زمانہ ہے۔ جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت واقعی بہت مشکل تھا۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو الاؤ نہیں کرتے تھے، آپ کے گھر، آپ کے سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں تھی بطور ویژول آرٹسٹ۔ پیرنٹس چاہتے تھے کہ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی اور اچھی فیلڈ میں جائے۔ تو ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ آپ جو کر رہے ہیں بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک بڑا فضول کام ہے جس پہ ایک وقت ضائع کر رہا ہے، اور یہ تصویر بنانا بھی کوئی کام ہوا بھلا، اور یہ تو آپ بناتے رہیں مگر اس کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی کرنا اور پڑے کام کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ سمجھا یہی جاتا تھا کہ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہم نے جو 25-30 سال ایک سٹرگل کی ہے، تو بیسیکلی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ نہیں، اس کام کو سیریس پروفیشن بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، گیلریز بہت ساری کھل گئی ہیں۔ بدقسمتی سے اسلام آباد میں پچھلے کچھ 8-9 سال میں جو ہے بہت ساری گیلریز جو ہیں وہ بتدریج کلوز ہوتی گئیں، اور وہ اس وجہ سے ایک ٹائم، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب آپ کو اپروچ کرنا گیلریز کو مشکل نہیں رہا۔ تو اب پیرنٹس خود، بلکہ میں آپ کو بتاؤں 2019 میں جب ہم وفا کے پتلے کر رہے تھے
تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ہم آرٹس کونسل میں جب ریہرسل کر رہے تھے تو ایک صاحب آئے اولڈ ایج اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ہم نے ایڈ دیکھا تھا کہ آپ نیو ٹیلنٹ لے رہے ہیں ڈرامے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دونوں بیٹیوں کا آڈیشن کریں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات کی کہ اب پیرنٹس جو ہیں وہ ویژول آرٹ، پرفارمنگ آرٹ کی طرف بچوں کو جانا، اس لیے کہ دیکھیں ہم نے ایک بڑی سٹرگل کی ہے، اور ہمارا جیسے تصویر خانہ کے ایک سلوگن ہے کہ ہم پڑھے لکھوں کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں اور پڑھے لکھوں کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب آپ ایک سفر طے کرتے ہیں تو اگر آپ نے وائزلی طے کیا ہو تو وہ فٹ پرنٹس ضرور چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر آپ رینڈم چلے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ماضی کے راستوں کا بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھایا ہے، تو الحمدللہ وہ چیز جو ہے وہ اب سوسائٹی میں وہ بدل گیا ہے، اب کام بکتا ہے، بلکہ اب کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی اسٹوڈنٹ کا کام ہم سے بہتر قیمت پہ بک جاتا ہے۔ ایسے ہے تو یہ تو ہوا بکنا، لیکن اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں اصل سکسیس ہے وہ ہے رسپیکٹ، ٹھیک ہے؟ تو وہ رسپیکٹ جو ہے وہ اب آرٹسٹ کو کسی حد تک ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگیں، ابھی تو بنیادی طور پہ ہماری نیشن آٹے چینی کی لائن سے نہیں نکلی، تو بنیادی طور پہ آرٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو اب آرٹ کو ایکسیپٹ کرنے لگا ہے۔ اچھا، سکسیس کا جو معیار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، لوگ اس کو مانیں۔ آپ جو لکھ رہے ہیں لوگ اس کو پڑھنے کو تیار ہوں، جو آپ بنا رہے ہیں لوگ اس کو خریدنے کو تیار ہوں، جو آپ کر رہے ہوں، پرفارم کر رہے ہوں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، تو میرا خیال ہے یہ جو منوا لینا ہے یہی آپ کی سکسیس ہوتی ہے۔ ورنہ اس دنیا میں بہت کم ہوتا ہے اپنی بات کو، اپنے افکار کو منوانا، اور اس سکسیس کو گین کرنے کے لیے میرے نزدیک جو کنوکشن ہے وہ مین کی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو یا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، یا جو آپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کو اس پہ کنوکشن نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس آپ کا ہی اسکرپٹ کمپلیٹ نہیں ہے، تو دوسرے اس کو پرفارم نہیں کر سکتے، اور جب پرفارم نہیں کر سکتے تو پھر دیکھنے والے بھی اس کنوکشن کے ساتھ اس آپ کے آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پہ سب سے پہلے آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اور آپ جہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پھر اس سکسیس کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم بنیادی طور پہ اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ ہم اس سکسیس کی جو جرنی ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ جیسے ایک بڑی نارمل سی بات ہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اتنی آپ کے پاس جو ہے اماؤنٹ میں آپ گین کریں منی کو کہ آپ اس سفر کو جاری رکھ سکیں، لیکن ایکچولی آپ کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر جنگل میں بیٹھ کے ایک کام کر رہے ہوں تو لوگ آپ کے کام کو دیکھنے وہاں پہنچیں اور آپ کو اٹھا کے شہر میں لے آئیں، تو اس سے بڑی سکسیس کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سکسیس کا ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ یہی میرے نزدیک کم از کم یہی سکسیس ہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ نے منوا لیا ہے تو یو آر سکسیسفل۔ اچھا احمد، آپ تو اس فیلڈ میں اتنے عرصے سے ہیں، آپ نے بہت ڈفرینٹ اس کی ایولیوشن دیکھی ہے آرٹس کی، تو یہ بتائیں کہ اب ڈیجیٹل آرٹس آ چکے ہیں، تو ایسے میں جو ہماری روایتی آرٹس ہیں ان کی ویلیو کیا ہے، اور اب کیا مزید وہ کچھ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ابسولیٹ ہو جائیں گی، یا مزید نکھر کے سامنے آئیں گی؟ مزید نکھر کے آئیں گی۔ دیکھیں، چیلنجز سے ہم نے بات شروع کی تھی، میرا خیال ہے 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں جب کیمرہ ایجاد ہوا تو اس سے پہلے تصویر کسی اور شکل میں موجود نہیں تھی۔ پھر ایک دم سے ایک ڈبہ آیا جس نے 1 سیکنڈ میں امیج کلک کیا، اور وہ ریزمبلنس لیول جو ہے وہ 100% تھا، جبکہ آرٹ مہینوں میں تیار ہوتا تھا اور پھر بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور جب اس چیلنج کو آرٹسٹ نے ایکسیپٹ کیا تو پھر آرٹ موومنٹس چلیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ڈبہ نہ آتا
تو میرا خیال ہے آرٹ موومنٹ کی یعنی دیوار کے اس طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. تو ہر ایک جو چیز ہوتی ہے چیلنج ہوتا ہے وہ کسی ایک نئی انوینشن کی طرف قدم ہوتا ہے. تو اب جو ڈیجیٹل آرٹ آ رہا ہے دیکھیں اصل میں اگر آپ سوچیں تو یہ سب بنیادی طور پہ ٹولز ہیں. جیسے دیکھیں نا کیو مین جو ہے وہ لکڑی سے اسکیچ کرتا تھا تو برش جب آیا تو ٹول بدل گیا. آرٹسٹ وہی ہے. اس کے بعد اگر آپ چھال پہ بنا رہے تھے کسی لیدر پہ کام کر رہے تھے اینیمل سکن پہ کام کر رہے تھے اس کے بعد کینوس آ گیا. آپ پتھروں کو پیس پیس کے رنگ بناتے تھے آج ونسر اینڈ نیوٹن آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو میڈیم چینج ہوتا گیا. ایکچولی آرٹسٹ وہی ہے. آج بھی آپ کا ٹول بدلا ہے. اگر آپ ڈیجیٹل آرٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف ایک ٹول ہے. بیہائنڈ آرٹسٹ وہی ہے. وہ برش چھوڑ کے ماؤس پہ چلا گیا اس نے برش چھوڑ کے ٹچ سکرین پہ کام شروع کر دیا. تو اصل میں بنا تو پھر بھی وہی رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل آرٹ کو بھی ہم کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں گے مگر اس دوران جو آپ کی کنونشنل پینٹنگ ہے اس کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی بلکہ اس سارے جو جرنی ہے دیکھیں نا ڈیجیٹل آرٹ میں آپ کی ریپروڈکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب دیکھیں ایک پینٹنگ دنیا میں اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. وہ اس لیے مہنگی ہوتی ہے کہ ایک جو بندہ خرید رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ مان ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک پینٹنگ ہے اور وہ صرف اس کو میں اون کرتا ہوں. صحیح. تو بیسیکلی پرائس اس مان کی ہے اس جو ہے پرائیڈ کی ہے کہ اس کتاب کو یا اس پینٹنگ کو کوئی اور اون نہیں کر سکتا. صحیح. تو جب ریپروڈکشنز ہونا شروع ہوئیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ بھئی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پاس بھی موجود ہے اس قسم کی چیز یا یہی سیم چیز. تو دیکھیں نا یہی ویلیو ختم ہو گئی. تو اس لیے پینٹنگز کی جو ویلیو ہے وہ یہ جو مان ہوتا ہے آپ کا یہ اصل ورتھ ایکسکلوسیو ایک چیز میرے پاس ہی ہے. اصل ورتھ اس کی ہے اور یہ ورتھ ہمیشہ رہے گی. کیوں؟ یعنی کہ ٹولز چینج ہو رہے ہیں لیکن کریٹیوٹی ہم ایکسپریس کر رہے ہیں ڈفرینٹ میڈیمز کے تھرو. کریٹیوٹی وہیں پر ہے. بالکل بالکل. اچھا احمد آپ شاعر بھی ہیں شاعری کرتے ہیں رائٹر بھی ہیں تو آج کل جو اب شاعری ہو رہی ہے اس کے معیار پہ کیا بات کریں گے؟ اور ساتھ میں ایک اور کنیکٹنگ کوسچن بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لٹریچر کے ادارے ہیں ان کا اب کیا کردار ہے؟ دیکھیں لٹریچر کے اداروں سے بات اگر کریں تو میرا خیال ہے سبھی ادارے اپنے اپنی بساط کے مطابق کام کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا ایک باغیچے کے اندر ایک درخت پہ اگر پھل لگتا ہے میں توڑ سکتا ہوں آپ نہیں توڑ سکتے تو یہ آپ کا کہیں نہ کہیں لیک ہوتا ہے یا میں نہیں کوئی فروٹ لے سکتا. تو بیسیکلی اداروں کے اندر مختلف پروجیکٹس پہ کام چل رہے ہوتے ہیں. کسی سے میں فروٹ حاصل کرتا ہوں تو دوسرا رہ جاتا ہے. کبھی کوئی دوسرا گین کر لیتا ہے تو میں رہ جاتا ہوں. تو یہ چلتا رہتا ہے. جو رہ جاتا ہے وہ کمپلین کرتا ہے جو حاصل کر لیتا ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. تو اس لیے یہ چلتا رہتا ہے. اداروں کو کے بھی تو دیکھیں نا ایک آپ کی گورنمنٹ باڈی کا حصہ ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ باڈی اوورآل دیکھیں اگر ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو ظاہر ہے ادارے بھی نچلی سطح پہ اسی طرح بہتر کام کریں گے. تو ہم نے اچھا دور بھی دیکھا ہے ہم نے برا دور بھی دیکھا ہے. 30 سال کے کیریئر میں بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. تو اس لیے آج اگر فار ایگزامپل برا وقت ہے تو ہم چونکہ اچھا دیکھ آئے ہیں تو اس لیے پوری امید ہے کہ کل پھر اچھا آئے گا. ہر صبح کے بعد شام شام کے بعد صبح یہ ایک روایتی. آپ نے بات کی تھی شاعری کی. بہت سارے لوگ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جن کو ابھی پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں جن کو لکھنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ جب تک پڑھ نہیں لیتے بہت سارے شعراء کو پڑھیں کلام پڑھیں الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. بہت آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے آپ کی لینگویج پہ دسترس نہیں ہے. ایک بچے نے اگر چلنا ابھی تک سیکھا نہیں ہے اور وہ ریس میں حصہ لے تو پھر معیار تو گرے گا. اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے. بنیادی طور پہ پہلے تو آپ کو قاری ہونا چاہیے. دیکھیں نا میرا ماننا یہ ہے کہ ایک پہلا اصول ہم نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ تقلید کے بعد ہی تخلیق ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ تقلید ایک بچہ کسی کو چلتے دیکھتا ہے تو پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے. پھر کل دوڑتا دیکھے گا تو دوڑنا شروع کرے گا. تو آپ نے اپنے اساتذہ کا کلام اگر پڑھا نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھنا چاہتے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو لکھنے کی زحمت مت کریں. کیوں کہ اس سے آنے والی جنریشنز پہ بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے.
کل روایات اسی طرح سیٹ ہوتی ہیں. آج اگر ایک غیر معیاری کتاب پبلش ہوگی, کل دیکھا دیکھی دوسری ہوگی, تیسری ہوگی, تو کل اگر بچوں کے پاس غیر معیاری کتابیں ہوں گی تو ہم اگر آج نہیں بولے تو کل ہم کمپلین نہیں کر سکیں گے. احمد آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے احمد حبیب سے جو چیلنجز اور اپرچونیٹیز ہیں یوتھ کے لیے فیلڈ آف پرفارمنگ اینڈ ویژول آرٹس. تو ویژول آرٹ کے بارے میں تو بہت بات کر لی ہم نے احمد. اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارا پرفارمنگ آرٹ ہے, ہمارا فوک تھیٹر ایک زمانے میں بہت مشہور ہوتا تھا, لوگ اس کو دیکھتے تھے, ایک ہماری جو رورل کلچر ہے اس کا پارٹ تھا, وہ کمرشل کیسے ہو گیا اور اب فوک تھیٹر کی کیا ویلیو ہے؟ دیکھیں, کمرشل ہونا جو ہے وہ میرے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے, مگر معیار سے گرنا بہت جو ہے وہ اصل جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ کچھ عرصے میں مطلب 15-20 سال اس کا آغاز پہلے اس کا آغاز ہو گیا تھا کہ جب تھیٹر کوالٹی سے گرتا چلا گیا اور وہ تھیٹر نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور وہی ایکچولی اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں ڈرامہ کے نام سے مشہور ہو گیا, ڈرامہ کو ڈرامہ کی معیار پہ واپس لیا جائے, جس میں اچھا اسکرپٹ ہو, اچھے پڑھے لکھے لوگ اسکرپٹ لکھیں اور اچھی کوالٹی پروڈکشن ہو, نئے ٹیلنٹ کو لے کے آیا جائے, جو پڑھے لکھے لوگ ڈرامہ کریں تاکہ ایک معیار جو ہے وہ قائم رہے. دیکھیں, ڈرامے کا سوسائٹی پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. دنیا بھر میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ڈرامہ بہت میجر ٹول رہا ہے, ون آف دا میجر ٹول رہا ہے کہ سوسائٹی کو چینج کرنے میں, پرووک کرنے میں, وہ کریکشن کرنے میں اور سوشل ایونز کو ہائی لائٹ کرنے میں, جو ہے میں کہتا ہوں پریچ کرنے میں بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. کیوں کہ جو چیز آپ کر کے دکھا دیتے ہیں نا لوگوں کو تو وہ بڑی یاد رہتی ہے. تو اس لحاظ سے بڑا ایک اچھا ٹول ہے میں سمجھتا ہوں. یہ اور بات کے درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب تھیٹر جگت اور محض ہنسانے, اور وہ بھی کوئی ہیلدی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی کہ آپ ہنسنا اچھی بات ہے, ایک اچھی بات پہ اگر ہنسا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر بری بات پہ ہنسا جائے تو بیسیکلی آپ برائی کو پروموٹ کر رہے ہو. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ایک روایت چل پڑی جس کو آہستہ آہستہ اب الحمدللہ پھر واپس آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا, ہر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے, تو وہ اب تبدیل ہو رہا ہے. اس میں پی این سی اے کی ڈرامہ ٹیم کا بہت کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے بہت سارے ورکشاپس کروائیں اور ان کے درمیان ان سے بہت سارا ٹیلنٹ نکلا. پھر ہم نے جب پروڈکشن شروع کی میں نے, تو اس میں سے ہی ٹیلنٹ کو ہم نے اسٹیج پہ انٹروڈیوس کروایا, اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. تو اصل میں جو ہمارا اوریجنل تھیٹر ہے, جو جیسے بہت سے لوگ اب بھی کر رہے ہیں, تو وہ جب وہ برا تھیٹر اتنی تیزی سے آیا اور لوگوں نے اس کو اتنی پذیرائی دی کہ وہ وقتی طور پہ ماند پڑ گیا, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب اسی تھیٹر کو, اسی روایت کو, ایک اچھی کوالٹی تھیٹر کو واپس لایا جائے. اچھا, آپ نے جیسا کہ بات کی کہ برا تھیٹر آیا تو اس کی ایک مخصوص آڈینس تھی, تو اسی طرح اچھے تھیٹر کی بھی ایک مخصوص آڈینس ہوگی. تو آپ بہت عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ آپ نے تھیٹر پلیز بھی تیار کیے, تو آپ کو آڈینس کی طرف سے کیا رسپانس آیا اور مزید اس میں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. آرٹسٹ یا تو سب سے پہلے وہی بات میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کو اپنے اوپر کتنی کنوکشن ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ یہ کہیں جی کہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ آڈینس دیکھنا ہی یہی چاہتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے مزاج کے مطابق آپ چیز, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سچویشن. اگر آپ چینج لینا چاہ رہے ہیں, آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں, میں نے ٹیسٹ بدلنا ہے, میں نے لوگوں کو کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, ان کا زاویہ بدلنا ہے, تو ایک بار فیل ہوں گے, 2 بار فیل ہوں گے, تیسری بار تو ایک دن آئے گا کہ آپ کوالٹی ورک دینا شروع کریں, تو لوگ کوالٹی ورک دیکھنا شروع کر دیں گے.
آپ ایک فلیور دیں گے ہی نہیں، ابھی تک آپ نے کوئی کاکٹیل بنایا ہی نہیں، تو لوگوں کو کیا پتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک چیز جو مسلسل ہو رہی ہے اور اس دوران آپ نے ڈر کے کوئی اٹیمپٹ کی ہی نہیں کسی نے کہ اگر ہم اس وقت اچھا کریں گے تو شاید وہ لوگ نہ دیکھیں. مجھے ایک مہدی حسن صاحب کی ایک بڑی خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم کسی جگہ کانسرٹ کر رہے تھے تو آڈینس جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں تھی، سننے کو ہی تیار نہیں تھی. جو بھی سٹیج پہ جاتا ہوٹ کر کے چلا جاتا، اس کو بھجوا دیتے، اور کوئی بھی سنگر گانے کو تیار نہیں تھا. تو آرگنائزر نے مجھے کہا خان صاحب اب آپ جائیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ باہر پبلک کا یہ حال ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو کہتے ہیں بہرحال میں نے چونکہ کمٹمنٹ تھی تو چلا گیا. میں نے جاتے ہی گانا شروع کیا، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. تو کہتے ہیں میں نے بس طے کیا تھا کہ جو مرضی کہتے رہیں میں بس گا کے اپنا پیس آ جاؤں گا. کہتے ہیں غزل شروع کی، آدھی غزل تک تو شور آتا رہا، اس کے بعد میں گاتا گیا آنکھیں بند کر کے، اور دیکھا تو جب غزل ختم ہوئی تو پورے ہال پہ سکتہ طاری تھا. اور جب میں اٹھ کے جانے لگا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، ونس مور ونس مور ونس مور. تو اب ہوا کیا کہ جب آپ نے ایک آرٹ پیس، ایک اچھا کوالٹی ورک دیا لوگوں کو، تو اچھے آرٹ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسے پسند نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک اچھا آرٹ پیس آپ کے مائنڈ میں خود جگہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا یہ دھوپ کی طرح ہوتا ہے، آپ کو کیچ نہیں کرنی پڑتی، وہ آپ پہ برستی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اچھا آرٹ آپ پہ برس جاتا ہے، آپ کو بھگو دیتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ اس کے رنگ میں رنگے بغیر رہ نہیں سکتے. تو آپ ایک اچھا آرٹسٹک ورک سوسائٹی کو دیں، اس کے بعد جو بھی بنا چھت کے ہوں گے وہ بھیگیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اٹیمپٹ کر کے دیکھیں. اور میں ہمیشہ یہی کیا ہے کہ کر کے دیکھ لو. ٹھیک ہے، ناکام ہوئے تو کیا ہوا، مطلب اس سے کوئی موت تھوڑی واقعہ ہونی ہے، ہم پھر کریں گے. ٹھیک ہے، تو زندگی میں ناکامیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اس کے بعد پھر کہیں جا کے آپ کو کہیں نہ کہیں پذیرائی ملنی شروع ہوتی ہے. لیکن مسلسل جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، اور لوگوں کی سوچ بدلنی چاہیے. جن لوگوں کے پاس یہ ٹولز ہیں، اگر وہی اپنے ٹولز نہیں آزمائیں گے تو پھر کیسے چینج آئے گا. اچھا احمد، آپ ایک رائٹر ہیں، آپ کی بہت ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، اس لیے باری باری ہر کسی پہ بات کر رہی ہوں. آپ یہ بتائیں کہ بک ریڈنگ کا کلچر تو ختم ہو گیا ہماری، مطلب کم ہو گیا، مکمل ختم نہیں ہوا. ہماری جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے اوپر چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں اور سم ٹائم اس کی اوتھینٹسٹی بھی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ تو کہتا ہوں کہ ہر انسان کو ریڈر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک ہم کہیں کہ نہیں بھائی کتاب ہی پڑھنی ہے تو پھر آپ کی جو ریڈر ہے وہ کم ہو جائے گا. بہت ساری بڑی مصروف لائف ہے، اس میں بعض اوقات لوگوں کو کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، چلتے پھرتے واک کرتے وہ کتاب پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ کتاب سنتے ہیں، صرف پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر ایک اچھی کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. مثلا میری بھی آج بھی مہینے میں جو ہے وہ بہت ساری ڈیلیوریز ہوتی ہیں جو کتابوں کی آتی ہیں. میں بہت کتابیں خریدتا ہوں، اور میں اس معاملے میں خوش قسمت بھی ہوں کہ میں جس بھی شہر جاتا ہوں لوگ مجھے ایک کتاب تحفہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے میری ایک ہیبٹ بھی ہے کہ میں جب تک اپنی بک پہ اچھی الفاظ پہ اچھی لائن پہ نشان نہ لگاؤں میں کتاب کو آن نہیں کرتا. تو وہ چونکہ ڈیجیٹل پہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے میرے لیے کتاب ہے. تو باقی ہمارے جو ہم آج کی یوتھ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے. تو اس میں بیسیکلی آرگنائزرز کا یہی ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتابوں کی طرف لایا جائے. ٹھیک ہے، تو ایک ایفرٹ ہوتی ہے، لیکن وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور کہ شاید لوگ اس طرح سے کتابوں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. لیکن لٹریچر جو ایکچولی رائٹر کا جو کنٹینٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اگر لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو میں مطمئن ہوں.
آپ مطمئن ہیں. ہاں. اچھا احمد، آپ خود بھی ایک اسٹوڈیو چلا رہے ہیں تصویر خانہ کے نام سے، آپ اس میں پرفارمنگ آرٹ، ویژول آرٹ، ڈفرینٹ چیزیں سکھاتے ہیں اس میں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے آرٹ کے ادارے ہیں ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سیٹسفیکٹری ہے، اور اگر نہیں ہے تو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ لیکن تصویر خانہ ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹ اسٹوڈیو جو ہے وہ ویژول اینڈ پرفارمنگ دونوں آرٹس کو ڈیل کرتا ہے، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز کے. ہم 2 طرح کے سبجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. ایک تو انٹری ٹیسٹ کے سیشنز ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ کس طرح، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کسی زمانے میں ایک تھا کہ اب جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ آرٹ کی طرف جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو این سی اے کا انٹری ٹیسٹ ہے یہ ذرا کلیئر کر کے دکھائیں تو میں مانوں کہ آپ کتنے لائق ہیں. تو یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم اس کی پریپریشن کراتے ہیں لوگوں کے مائنڈ کو جو ہے وہ. میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں آپ کو سلیبس پڑھانے نہیں آیا، میں آپ کو سوچنا سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوچنا سیکھ لیا، آپ کے دماغوں کے ڈھکن کھل گئے تو پھر آپ کے لیے دنیا ساری پڑی ہے، آپ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. تو بیسیکلی اصل جو لرننگ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک، ہاؤ ٹو سی، آپ دنیا کو دیکھیں کیسے. ٹھیک ہے، تو وہ جو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے اگر وہ آپ کو مل گیا یا آپ نے سوچنا سیکھ لیا تو پھر آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو ہم اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں، آرٹ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں تصویر خانہ پہ. اس کے علاوہ سال میں ہم ایک پلے کرتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال مختلف کالج یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آڈیشن کر کے ان کو ایک تھیٹر ٹریننگ دیتے ہیں پہلے، اور ٹریننگ دینے کے بعد ان کو بیسٹ سٹیج پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو آڈینس کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اب کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ضروری نہیں کہ آپ ایکٹر ہی بنیں. ہر انسان کو ایک دفعہ تھیٹر ضرور کرنا چاہیے. کیوں کہ تھیٹر آپ کو 2 چیزیں دیتا ہے. ایک تو آپ کو سپیکنگ پاور، آپ کو الفاظ پہ ادائیگی، گفتگو پہ عبور، یہ سب چیزیں. دوسرا آپ کو پبلک کو فیس کرنا آ جاتا ہے، کانفیڈنس آپ کو دیتا ہے. تو اس کے بعد کوئی یہ بچے جب کل ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، کچھ بھی بنیں، لائر بنیں گے، تو ان کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو ان کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، دوسرا ان کو اپنے اوپر اعتماد آ جائے گا، الفاظ پہ بھی کنٹرول آ جائے گا. بالکل. تو اس لیے ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ موسٹلی تھیٹر کرتا ہے تصویر خانہ. ہم پروفیشنل ایکٹرز کے ساتھ کام نہیں کرتے. ہم ہر سال اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے کے نیا ٹیلنٹ ایکسپلور کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہوتا ہے. بیسیکلی ہم ڈرامہ تو کرتے ہی ہیں مگر یہ ساتھ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم ٹرینڈ کریں. بہت سارے بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پبلک کو فیس کرنا نہیں آتا. ابھی ریسنٹ ہم جو نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے آڈیشن کیے ہیں تو ان میں ایک لڑکی آئی، اس نے وہ بڑی شرمیلی سی تھی. تو ہم نے کہا کہ آپ صرف تہیہ کر لیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، کیسے کرانا ہے یہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ پھر لوگوں کی شخصیات کو بدل دیتا ہے. بہت شکریہ احمد. اب ہم اپنے ویور سے اجازت لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی ایک پوئٹری سننا چاہیں گے. ضرور. یہ میں آپ کو یہ کھولتے ہی ایک نظم آ گئی، آشنائی. میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. سچ کہنا، اس سے پہلے بھی ہم ملے ہیں نا، یاد کرو بہت پہلے وجود کی اس دنیا سے دور، کہیں برف پوش پہاڑوں کے دامن میں، کسی سفید وادی سے باہر آتے سنسان رستے کے پاس، جہاں برف سے لدے ایک درخت کے نیچے سمٹی سمٹی سی بیٹھی تم خشک لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی. تمہارے کپکپاتے گلابی ہونٹوں سے ہلکی ہلکی بھاپ کے چھوٹے چھوٹے بگولے نکل رہے تھے. ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی بیت گیا اور ہم صدیوں بعد ایک شام کہیں ویران ٹیلوں کے اس پار ملے.